بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج قسط نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سلسلے کا پہلا شعر عرض کرتا ہوں۔ خم ہو گئی پشت فلک اس طحن زمیں سے، خم ہو گئی پشت فلک اس طحن زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خم کجی، جھکاؤ، ٹیڑھا ہونا، پشت کمر، فلک آسمان، تان طنز، رتبہ مقام، درجہ، عزت۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس شعر میں، سن، یعنی متوجہ ہو، غور کر۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین اور آسمان کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی آپس میں، تو دونوں نے اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ آسمان نے اپنی برتری جتانا چاہی، آخر کار زمین نے اسے یہ طعنہ دے دیا کہ تو بڑی بڑھا چڑھا کے باتیں کرتا ہے، تو یہ بتا کہ تیرے سینے پر مدینہ منورہ جیسا ذیشان شہر آباد ہے، جو اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گاہ ہے، جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں دنیا پر اب اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ یہ سن کر آسمان کی کمر جھک گئی کہ واقعی زمین کو جو اعزاز حاصل ہے اس میں وہ مجھ سے برتر ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ لقب وصفی نام، شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ، حیدر دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرنے والا شیر۔ ایک لفظ استعمال ہوئے کرار، یہ مولا علی کا جو لقب ہے ان کے لقب کا یہ حصہ ہے۔ حیدر کا پہلا معنی گزرا اور یہ کرار، زور آور، بہادر، مولا بمعنی سردار، آقا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لپٹ کر جپٹنے والے اور جپٹ کر لپٹنے والے ایسے جری و بہادر تھے کہ دشمنوں پر سخت حملہ کر کے ان کے قدم اکھاڑ ڈالتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ سے ابو تراب یعنی خاک کا لقب پایا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما تھے۔ اس دوران آپ کی کمر پر زمین سے مٹی لگ گئی۔ اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کی خاک آلود کمر دیکھ کر آپ کو پیار سے ابو تراب کے لقب سے آواز دی۔ اس دن سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کہا جانے لگا۔ اس پر ایک شاعر کے کچھ اشعار میرے ذہن پر دستک دے رہے ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کونین کا جواب رخ ابو تراب ہے، منہ بولتی کتاب رخ ابو تراب ہے۔ اگر ہو سکے تو
ولیوں کی محفل میں دیکھیے، ذروں میں آفتاب رخ ابو تراب ہے، خالق کا انتخاب ہیں سرکار دو جہاں، اور ان کا انتخاب رخ ابو تراب ہے۔ اس شعر سے ملتے جلتے اشعار اور اس مفہوم سے میل کھاتے ایک شاعر کے کچھ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاک ان کے آستانے کی منگا دے چارہ گر، فکر کیا حالت اگر بیمار کی اچھی نہیں، میری خاک یا رب نہ برباد ہو جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے، جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو، خاک طیبہ سرمۂ تسخیر ہے۔ خاک ہو جائے اگر تیری تمناؤں میں، کیوں ملیں خاک میں ارمان تمنائی کے، اگر قسمت میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، اگر قسمت میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، جو وہ ابر کرم پھر آبروئے خاک ہو جاتا، تو اس کے دو چھینٹوں میں زمانہ پاک ہو جاتا۔ حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی کی خاک ہو جاتا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض خدمت ہے خاک سے تعمیر مزار شاہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ تعمیر بنایا ہوا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے مزار بمعنی قبر زیارت، شاہ بادشاہ، کونین دونوں جہاں، معمور آباد بنا ہوا، قبلہ سمت مرکز نگاہ۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس خاک پر مدینہ منورہ جیسا شہر آباد ہے، اور جس شہر کو سارے زمانے میں عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل ہے، اسی شہر مدینہ میں دونوں جہانوں کے بادشاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک ہے، جسے اسی خاک سے تعمیر کیا گیا ہے، اور اسی خاک سے ہم سب کا مرکز نگاہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ شعر عرض کرتا ہوں اسی مفہوم کا۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، ہے خاک پہ نقش پا تمہارا، آئینہ ہے بے غبار آقا، اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز، قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے رضا، جس خاک پاک کی عظمت ہے کہ اس پر اس سے مدینہ منورہ جیسا رفیع شان تعمیر و آباد کیا گیا، اگر ہمیں وہ خاک پاک نہ ملی، اگر ہم اس اعزاز سے محروم رہے تو ہمیں اس کا بڑا صدمہ ہوگا، ہم غم کے ماروں کے سروں پر خاک، ہم اس محرومی سے عمر بھر غم زدہ رہیں گے۔ اسی مفہوم کا ایک شعر۔ جس راہ تو سونیاں لنگ جاویں، ادی خاک اٹھا کے چم لینا، جد ہجر ستاوے نہ تیرا، اکھیاں نو لا کے چم لینا، ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنائے ریاض، دفن ہونے کے لیے خاک کے مدینہ چاہیے، مر جاؤں تو اقبال مجھے خلد کے بدلے
تھوڑی سی زمین چاہیے آقا کے نگر میں، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم پر خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، پہلے اپنی پلکوں سے خاک کے در اٹھا لینا، پھر نبی کے کوچے کی خاک کا مزہ لینا، خاک کے آستاں حیرت مل کے اپنے چہرے پر، حیرت شاعر ہے اور اس کا تخلص ہے، خاک کے آستاں حیرت مل کے اپنے چہرے پر، آنکھ کے دریچوں کو جام جم بنا لینا، جس نے رخ سے ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ۔